جو حضرات زیادہ تر مجتہدین کو سنتے ہیں، مجتہدین کی باتیں سنتے ہیں، یا قوم سے جو ہمارے مولوی آتے ہیں، ان کا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتمی اکثر جو ہے نماز نہیں پڑھتے. ماتمی جو ہیں وہ مثلا ان میں سے چرس پیتے ہیں، فرض کریں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو چرسی ہوتے ہیں، آ کے ماتم کرتے ہیں. یا فرض کریں کہ یا عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، مثلا باقی سالی عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، محرم میں آ کے یہ ماتم کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ان باتوں سے ماتم کرنے کے استحباب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر فرض کریں ایک شخص مسجد میں آ کے نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مسجد سے باہر فرض کریں کہ اس نے برے کام کیے ہوں، مسجد سے باہر اس نے غلط کام کیا ہوں، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جماعت باطل ہے، نماز جماعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی سب ماتمیوں کا اس طرح سے توہین کرنا کہ ماتمی مثلا کیا کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. شاید 1000 میں سے ایک ماتمی وہ منشیات کرتا ہو، ٹھیک ہے نا. وہ نمازیوں میں بھی ایسا ہے، جو نماز جماعت میں آتے ہیں، جو نماز جمعہ میں آتے ہیں، وہ جو رہبر کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں تو منشیات والے تو بہت ہیں. اس میں وہ ایران میں تو ایران میں جو طوائف پکڑی جاتی ہیں طوائف جیل جاتی ہیں، تو ان کو یہ ملتا ہے، جلدی چھٹی دیتے ہیں، اس سے شرط لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا ہے. وہ رہبر کے، کیونکہ رہبر کے سپورٹ میں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں لوگ آتے نہیں ہیں، تو اس لوگوں کو مجبور کرنا پڑتا ہے. بچوں سے اسکول سے بچوں کو زبردستی لے کے آؤ، مختلف جو فیکٹریاں ہیں ان کو بند کرو، اس طرح جلسہ ہے، آ جاؤ سب، جلسہ جلوس ہے، تظاہرات ہیں رہبر کے لیے، مظاہرہ ہو رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس کے لیے نعرے دے دو. یا فوج سے جو ہے وہ فوج سے دستے لے کے آتے ہیں، ان کو جو لباس پہناتے ہیں وہ سویلین لباس پہناتے ہیں، تاکہ وہ آ کے کیا کریں، وہاں پہ مظاہرے میں شرکت کریں. یا فرض کریں کہ مختلف وزارت خانے ہیں، ان کے کارندوں کو لے کے آتے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ یہ طوائف نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو لاتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر وہ ان کے لیے تبلیغ کا بھی اچھا بنتا ہے. دیکھیں کہ ایسے عورتیں بھی ہماری سپورٹ کرتی ہیں جو سیکولر لوگ ٹائپ کے لوگ ہیں نا. وہ طوائف آتی ہیں تو وہ فیشن کے ساتھ آتی ہیں، تو پھر اسی کو شہ سرخی. اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ طوائف ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاتون ہے، بھائی کہیں کام کرتی ہوگی، یہ رہبر کے لیے دیکھیں کس طرح نعرے مارتی ہے. ٹھیک ہے، تو تم یہ خود لوگ جو ہیں طوائف کو لے کے آتے ہیں اپنے تظاہرات میں، ٹھیک ہے، اس سے ان کے تظاہرات باطل نہیں ہوتے، مظاہرے باطل نہیں ہوتے، کیونکہ ایران میں جو ہے حکومت ختم ہے. ایران میں خامنئی کی سپورٹ 5%، 10% سے زیادہ نہیں ہے عوام میں. اس سے اب باقی سب اس کو گالی دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص فرض کرے گناہگار بھی ہے، گناہگار ہے، فرض کریں ایک شخص شرابی ہے، وہ آ کے نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے، تو اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز جماعت اس کے شراب پڑھنے کی وجہ سے نماز جماعت جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے. ہر فعل کو اس کے اپنے دلیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اب ایک نوحہ خان ہے، وہ نوحہ سے باہر جا کے وہ اگر چرس پیتا بھی ہے، فرض کریں، یا کوئی غلط کا شراب پیتا ہے، جو بھی ہے، اس کی مثال اسی کی طرح ہے نا کہ کوئی مثلا قاری قرآن ہے، وہ قرأت کرتا ہے قرآن کی، یہ تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن وہ یہ قاری جو ہے چرسی بھی ہے. بہت سارے اس طرح ہوتا ہے نا، قاری چرسی بھی ہے. اب قاری منشیات میں ملوث بھی ہے، یا شراب کا بھی اس کو عادت ہے. تو اگر وہ اس طرح ہے تو اس قرآن پڑھنا تو وہ تو ثواب کی بات ہے، وہ اس کا دوسرا کام جو ہے وہ برا ہے. ماتم کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا شخص ہے، وہ عاشور کے دن زنجیر مارتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا روتا ہے، عاشور کے دن وہ بڑا نڈال ہوتا ہے، وہ گناہگار بھی ہے، تو اس کی ایک عزادار کی حیثیت سے ہم اس کے پاؤں چومتے ہیں، اس کے خاک پاؤں میں شفا ہوتا ہے، چاہے وہ گناہگار بھی ہو. وہ اس کی عزاداری بہت عظیم کام ہے، اس کی محبت کی ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو گناہ کرتا ہے اس کی مذمت ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کی گناہ کی مذمت ہے. جیسے ہی کوئی نماز خوان آدمی ہے نا، وہ نماز جماعت میں آ جاتا ہے، وہ جب گھر جاتا ہے تو چرس بھی لگاتا ہے، بیوی بچوں کو مارتا بھی ہے، چوری ہیرا پھیری بھی کرتا ہے لوگوں سے، لیکن وہ ہفتے میں نماز جمعہ کو بھی آتا ہے، ہفتے میں 1-2 مرتبہ نماز کو بھی آتا ہے. تو اس سے نماز جو خراب تو نہیں ہوتا نا بھائی، ٹھیک ہے نا.
تو ان کے جو اشکالات ہیں اکثر اسی طرح کے ہوتے ہیں بھائی. آپ کے جو مجتہدین مقلدین حضرات ہیں اس کے متعلق اشکال کرتے ہیں.